مئی میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ سیف علي کی ملاقات بھی کی. پھر دوحہ پیکٹ بھی ہے، اس میں دوحہ ایگریمنٹ بھی ہے جس میں افغانستان نے گارنٹی دی تھی کہ ہم اپنی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان ساری کاوشوں کے باوجود بھی افغانستان کی طرف سے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے کوئی پالیسی چینج بھی نہ کی. افغان طالبان کے لیے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جماعت انصار اللہ، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، جیش العدل، ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا میرے خیال میں اس وقت آلموسٹ امپاسبل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس سے پہلے اتنی کلیئرٹی والی پالیسی آپ نے افغان امور پہ، آپ بہت بڑا نام ہے، آپ نے کبھی پہلے دیکھی ہے، یا اس کا امپیکٹ آپ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ فوج کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے. اصل جو ایشو آ رہا ہے، جو پولیٹیکل اونرشپ ہے، جس آپریشن کو میں سکسیسفل قرار دے رہا ہوں، وہ تھا سوات ماڈل. وہ کیوں تھا؟ وہ اس وجہ سے تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جو حکمران جماعتیں تھیں، یہ دونوں فوج کے ساتھ مل گئی. انڈیا اور افغانستان کا جو نیکسس تھا وہ تو اب پوری دنیا کے سامنے اویزاں ہے، سب کے سامنے وہ عیاں بھی ہے. انڈیا کی جانب سے بھی یہ ایک غلط سٹیپ ہے، کیونکہ وہ ایک ہندو انتہا پسند گورنمنٹ ہے. ایسے میں ایک اسلام شدت پسند گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ وہ کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ داعش اس کو ایکسپلائٹ کرے گی کہ وہ ان کو مرتد سمجھتے ہیں. DGISPR پشاور میں آج اور بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے ڈسکشن کی. کیا سب سے پہلے ٹیک ہے؟ کیا پالیسی شفٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ دیر آئے لیکن درست آئے. چونکہ یہ مسئلہ خیبر پختونخوا کا تھا اور میرے خیال میں اس سے قبل ہماری نگاہوں نے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا تھا کہ جب DGISPR پشاور کے اندر، پشاور کے جو ہمارے ساتھی صحافی ہیں ان سے ایڈریس کریں، اور ایک طویل گفتگو تھی جس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے صورتحال کا بھی احاطہ کیا اور کافی جو سخت سوالات تھے وہ بھی انہوں نے اٹھائے. اور کلیئرٹی کے ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو پوسٹ اگست 2021 یعنی افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد خصوصاً پاکستان اور پھر یہ پورا خطہ، کیونکہ صرف جس طرح DGISPR نے فرمایا کہ صرف پاکستان سفر نہیں کر رہا، بلکہ ایران میں ہم نے جو ایک بہت بڑا جو سانحہ دیکھا، کرمان سوسائڈ اٹیک، جس کے تانے بانے، جس میں 100 سے زائد افراد جو تھے وہ جاں بحق ہوئے، ان کے تانے بانے بھی افغانستان سے تھے. پھر کراکس ماسکو میں جو سب سے بڑا اٹیک ہوا اس دہائی کا،